السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم چھٹے سپارے کا خلاصہ سماعت کرنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یعنی اللہ تبارک و تعالی برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام برائی کی تشہیر کو بالکل بھی لائق نہیں کرتا، مگر جو مظلوم ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف اپریسر کے اگینسٹ اپنی آواز کو، اپنی وائس کو بلند کرتا ہے، بلند کر سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر تو ایمان لائیں اور بعض کا ڈینائی کریں، یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں، یہ سب لوگ پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا مومن فقط وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں کو مانیں، تسلیم کریں، ان پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 تا آیت نمبر 61 میں یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علینا کتابا من السماء، کہ ہم پر آسمان سے کتاب اتاریں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے، انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں جہری طور پہ اللہ دکھا۔ پھر اللہ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہات کو بیان فرمایا۔ پہلا انہوں نے کیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء سے انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور حضرت مریم پر بہتان باندھا، جناب عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ دھرمی سے یہ کہا، اور جب ان کو نصیحت کی گئی تو کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، غلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی، بلکہ ان پر صورتحال مشبہ مشتبہ کر دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کے ایک حواری کی صورت ان کے مشابہ بنا دی گئی اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ کو مصلوب کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، وما قتلوہ یقینا، سبحان اللہ، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین وابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس، اسی طرح وہارون وسلیمان تک یہ سلسلہ وحی مربوط ہے، چلتا آ رہا ہے۔ جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم آپ پر بھی وحی نازل کی۔ مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات آپ کو معلوم ہے قرآن میں نہیں، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر نام با نام، یعنی ان کے نام کے مطابق ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات نہیں ہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نظام نبوت اور رسالت کی حکمت بتلائی کہ تمام انسانوں کو دعوت حق کے حوالے سے اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 174 میں جائیں تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی، ایک بہترین ایویڈنس، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا۔ برہان قوی دلیل سے مراد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے، یعنی حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر حضور کی فرامین کو ماننے کے بعد ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت لا ولد شخص کے متعلق فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جس کے والدین بھی وفات پا چکے، اور اس کو کلالہ کہتے ہیں، تو اس کی وراثت کے احکام ہیں۔ یہاں پر بھی حمدللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے اور سورۃ نساء کا اختتام ہوتا ہے۔ فرمایا مستثنیات کے سوا جن کا آگے بیان ہو رہا ہے 4 پاؤں والے جانور حلال کر دیے گئے۔ سب سے پہلی آیت میں فرمایا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان پورا کرو، وہ خواہ اللہ کے ساتھ ہو خواہ بندوں کے ساتھ، اور پھر احرام کی حالت میں آپ کو پتہ شکار حلال نہیں ہے۔ مزید فرمایا اللہ نے نشانیوں لا تحلوا شعائر اللہ، تو حرمت والے 4 مہینوں کی بھی بے حرمتی حرام کر دی ہے۔ اسی طرح کعبے میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی کی اجازت نہیں۔
اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر، سن پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ آیہ مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے، ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیہ مبارکہ کے بڑے اختصار کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں اس بات کو ذکر کر کے قرآن نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے، یعنی وہ جانور جو قطعی طور پہ حرام ہیں، وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو، ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ آیت نمبر 5 تا 10 میں وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، یا جو بلندی سے گر کر مر گیا، یا دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا، یا درندوں نے کھایا، یا بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا، فرمایا یہ سب حرام ہے، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا کہ آج اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت اتمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں تھا۔ اسی آیت مبارکہ میں بتایا کہ اگر تم حالت اضطرار میں ہو تو بقائے جان کے لیے بقدر ضرورت کھانا جائز ہے۔ اسی صورت میں شکاری کتوں، آپ کو بتایا کہ شکار کے ذریعے جو سدائے ہوئے کتے ہیں یا جانور جن کے ساتھ ذریعے ہم عقاب وغیرہ شکار کرتے ہیں، اور سدھائے ہوئے کی تعریف کیا ہے، جب مالک اس کو آواز دے، بلائے تو وہ واپس لوٹ آئے۔ ان کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانوروں کو بھی حلال قرار دیا۔ آیت نمبر 5 میں بتلایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ وہ کھانا اپنی اصل کے اعتبار سے یعنی پاک ہی ہو، حلال ہی ہو، اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ اور اسی آیت میں یہ حکم بیان ہوا کہ پاک آزاد دامن عورتوں سے مسلمان کا نکاح کرنا جائز ہے جو اہل کتاب میں سے، لیکن وہ اہل کتاب میں سے ہو جو مشرکہ نہ ہو۔ آج کے اہل کتاب مشرکہ ہیں تو ان کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، 4 فرائض۔ سب فرسٹ آف آل اپنے پورے فیس کو دھونا، پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مائسن کرنا، مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں فیٹ کا دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی جس پر غسل واجب ہوا تو اس کے لیے تیمم کی اجازت عنایت فرمائی۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کسی قوم کی عداوت کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، کبھی جسٹس کا دامن نہ چھوڑو۔ کسی قوم کی عداوت، اینمٹی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصاف بن جاؤ، عدل کرتے رہو، اور یہی روش خوف اور خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آگے چل کے فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں یہودی ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت اور منافرت کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اہل کتاب کے جرائم اور کرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ ان کی اصلاح، نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر۔ پھر فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی، اللہ کے اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن امہ ومن فی الارض جمیعا، اور ساری زمین والوں کو بھی ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بھی مل کر ان کو بچا نہیں سکتا۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور ذم باطل کا رد فرمایا، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد ان کتاب نبوت کا دور آیا، پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ کہہ نہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہ آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 21 تا 26 میں اس بات کا ذکر ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ارض المقدسۃ التی، ارض مقدس میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہذا آپ اور آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون،
موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں گزار ہوئے، مولا میرا تو بس اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس میرے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کرتے۔ بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا، وہ یوں ہی اس میں بھٹکتے رہے۔ آیت نمبر 27 تا 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، جیسا کہ حسد حرام ہے، حسد کے احکامات سیکھنا ہم پر لازم اور مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اور ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد کی گئی، اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں قربانی کا اصول تھا کہ آسمان سے آگ آتی اسے جلا ڈالتی، جو کبھی قبول ہو جاتی اور جو قبول نہ ہوتی اسے نہ جلاتی۔ قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کی آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو تفسیر کی کتب کو مزید دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر قابیل کو یہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں کرے، کیا کرے اس کے ساتھ۔ اللہ نے کوے کو بھیجا، اور کوے نے اپنے اس کے منہ میں ایک ناش تھی کوے کی اٹھائے ہوا تھا، زمین کو کھودا، اس میں اس نے رکھ دیا۔ پھر وہ کہنے لگا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغلام، افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے جان یعنی حق کے ساتھ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یا زمین میں فساد کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کو جان کو بچایا تو گویا تمام انسانوں کو بچایا۔ آپ سوچئے دین اسلام انسانیت کا کیسا پیارا محافظ ہے۔ معلوم ہوا انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم جسے آج کل دہشت گردی کہتے ہیں، جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ کی حد کو اللہ نے اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات پہ بیان فرمایا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے یعنی قید کر دیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے مل جائے اور یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں۔ اب دیکھیں ایمان لانا ان سب چیزوں سے کتنا آسان ہے، تو آسان ہے، ایمان نہیں لاتے، ابھی وقت ہے ایمان لے آئیں۔ اب کنیسہ کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ پتھر کے خداؤں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم، والسارق والسارقہ، یہ ان کے کیے کی سزا ہے اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمین اور آسمان بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کی کا خاصہ ہے، اس کے متعلق بیان ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں فاحکم بینہم، تو آپ ان کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 اور 47 میں بالترتیب فرمایا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو وہ کافر ہے، اور جو اپنی ہر درمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آیت نمبر 44 میں قانون قصاص کو بیان کیا کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، دان کا بدلہ ناک، والجروح قصاص، اور زخموں میں قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم پر سر کے دل سے توبہ بھی کر لے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں بتایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح لکل امت منکم شرعۃ ومنہاجا، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا وہ حق اور باطل میں جس راہ عمل کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔ آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور جو ان کو دوست بنائے گا ومن یتولہم منکم فانہ منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب
میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، اللہ اکبر، اور ان پر غضب فرمایا، لعنہ اللہ وغضب علیہ، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے باندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ آیت نمبر 37 سے 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا، وہ ٹرینٹی کے یعنی تثلیث کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، ان کی ماں ام صدیقہ وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہو؟ بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہاں پر بھی الحمدللہ تعالیٰ چھٹے سپارے کے خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ساتھ میں